ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے جوانی میں میرے بال بڑے دیکھے تو حجام کو پیسے دے کر کا اس کے بال کاٹ دے، اس لیے کہ مسلم جوان بال سنوارنے پیدا نہیں ہوا بلکہ امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کے لیے پیدا ہوا۔ جو اپنے بالوں کو سنواریں گے وہ امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ لیکن کیا کرنے آئے تھے؟ کس کام پہ لگ گئے؟ تمہارے ساتھ سازش بھی ہے، کتنی بڑی سازش، خارجی سازش، داخلی سازش، کوئی سمجھے تو صحیح۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ امت کے یہ حالات ہیں اور ہمارے یہاں جلسوں کے عنوان ہی کچھ اور ہیں۔ ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھل رہی ہیں، ایک دوسروں کی آبروں پہ حملے ہو رہے ہیں، علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں، مشائخ کی دستار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر قوم سلسلوں کے نام پر ہی لڑتی رہ گئی اور اماموں کے کلر کی بنیاد پہ لڑتی رہ گئی اور ٹوپیوں کے رنگوں کی بنیاد پہ لڑتی رہ گئی تو بیت المقدس میں جو لڑکیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ کس لیے آئے تھے؟ فکر تو کرو، غور تو کرو۔ قوم کو مرنے پہ چھوڑ دیا، نہ عوام کے دل میں علماء کا احترام رہا، نہ مریدوں کے دل میں مشائخ کا احترام رہا۔ کہاں ہے تم؟ کہاں پہنچ گئے ہو؟ مٹنے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے۔ آؤ ہوش کے ناخون لو، غور کرو۔ بڑی معذرت کے ساتھ جہاں یمن میں عید کے دن بچے گھوڑے کی گھاس کھا رہے ہوں، وہاں کے جلسوں کا نظام یہ ہے کہ خطیب کو پہنانے کے لیے 5000 کا ہار آتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، قیامت کے دن انتظامیہ کیا جواب دے گی اور پہننے والا مقرر کیا جواب دے؟ 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے جو قوم اپنے خطیب کو 5000 کا ہار پہناتا ہو، اس سے پہلے میں نے کہا تھا خدا کے لیے دوسرے مقرروں کے پروگرام میں لایا کریں، میرے پروگرام میں نہ لایا کریں۔ میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں، لیکن پھر بھی لایا تو دل نہ ٹوٹے، میں نے 2 سیکنڈ کے لیے بادل ناخواستہ پہن لیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یمن کے بچے گھوڑے کی گھاس عید کے دن کھا رہے ہیں اور ہم اپنے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں 5000 کا ہار پہنے تو ہم اللہ کو جواب کیا دیں؟ دین صرف تسبیح اور مصلی کا نام ہے؟ جن کے یہاں منگنیوں کے اندر لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہو منگنی کی رسومات پر، کس قوم کے یہاں جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہیں، جن یتیم بچوں کے پاس پڑھائی اور تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس قوم کے جلسوں کا حال یہ ہے۔ میں اپنے غریب نواز کمیٹی کے نوجوانوں کو تنبیہ کرتا ہوں اور ان کے ذریعے سے ہر کمیٹی کو تنبیہ کرتا ہوں، گلائے عقیدت 10 روپے کے ہار سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، کیا ضرورت ہے 5000 کا ہار لانے سے، اور وہ بھی 5000 کا صرف 2 سیکنڈ کے لیے؟ کوئی کہنے والا بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ، آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے اتنا قیمتی ہار پہنایا تو کیا میرے اندر سرخاب کے پر لگ گئے یا میرے درجات بلند ہو گئے؟ مسلمانوں، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اصلاح معاشرہ صرف اسی کا نام نہیں کہ قوم کو میں کہوں کہ نماز کی پابندی کرو۔ دین صرف نماز میں سمٹ نہیں آیا ہے، دین بہت بڑی چیز کا نام ہے، دین پورے نظام حیات کا نام ہے، دین پورے قانون کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے ایک جوان کو دیکھا کہ اس کا کرتا سنت سے کچھ زیادہ لمبا ہے، فرمایا اگر یہ 2 بوٹ 2 انگلیوں کے برابر کرتا زیادہ لمبا نہ ہوتا تو وہ کسی غریب کے پیون کے لیے کام آ جاتا۔ جس دین کی فکر یہ ہو، آج دین کہاں چلا گیا؟ سچا دین، اچھا دین، خالص دین کتابوں کے اندر محدود ہو گیا ہے، اور اب ہمارے پاس رسومات کے سوا بچا کیا ہے؟ ہم نے دین کو رسم بنا لیا ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ دنیا میں آگ لگی ہو، دنیا لٹ رہی ہو، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مسائل پر تو بہت لوگ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اب کرے کیا؟